دفاع صحابہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم الرجل یہ امام ابو ذر کا اذا رأیتم الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انہ زندیق۔ اور پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دیکھو کہ کوئی آدمی میرے صحابہ کو گالی دے رہا ہے تو جان لو کہ یہ قولوا لعنت اللہ علی شرکم۔ اذا رأیتم الرجل یسب اصحابی، جب تم دیکھو کہ کوئی آدمی میرے صحابی کو گالی دے رہا ہے تو فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، جرأت کے ساتھ کہو کہ یہ شر ہے اور اللہ کی لعنت تمہارے شر پر، صحابہ ایسے نہ تھے جیسا تم کہہ رہے ہیں۔ یہ ہو رہا ہے۔ وعلى آلہ واصحابہ نجوم الہدی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، انما يتذكر اولو الالباب۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبی خلفه نبی وأنا خاتم النبیین لا نبی بعدی فسيكون خلفاء ويكثرون۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ واجب التکریم علماء کرام، قابل صد احترام حاضرین جلسہ اور عزیز طلبہ، جانشین مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی حمید اللہ جان صاحب، ان کے فرزند، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ اسی طرح محترم حضرت مولانا مجیب الرحمن انقلابی تشریف فرما ہیں، جو کچھ ان کی مساعی ہیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کا یہ بابرکت اجتماع سالانہ اجتماع ہے اس عظیم دینی دستگاہ جامعۃ الحمید کا، کہ جس کا سنگ بنیاد بلکہ بنیاد ہمارے مخدوم و محترم حضرت مولانا مفتی حمید اللہ جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی،
انتہائی روحانی خوشی ہوتی ہے کہ جب ان کے جانشین اور فرزند ارجمند اپنے خون جگر سے اس چراغ کو جلائے رکھ رہے ہیں جو علم، معرفت اور روحانیت کا چراغ حضرت رحمت اللہ علیہ نے روشن کیا تھا۔ یہ تقریب چونکہ بنیادی طور پر ان طلباء کے لیے ہوتی ہے جو اپنا درس نظامی اور تخصص مکمل کر چکے ہیں، اور وہ یہاں سے اب نکل کر جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوگا وہ اسی چراغ سے لو لے کر جائیں گے اور وہاں ایک چراغ روشن کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ میری اصل گفتگو تو انہی سے ہے، اور گفتگو کا لب لباب یہ ہے اور یہ ہوگا کہ آپ اللہ کی زمین پر معمولی لوگ نہیں ہیں، اپنی پہچان پیدا کریں اور جس میراث کا آپ کو وارث بنایا جا رہا ہے اس وراثت کی حفاظت بھی کریں اور اس وراثت کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں۔ سرور دو عالم امام الانبیاء علیہ التحیۃ والسلام ہمارے عقیدے، ہمارے ایمان میں یہ بات شامل ہے کہ تاریخ انبیاء میں جو مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ سب سے اونچا ہے، اور اس کے لیے جو دلائل ہیں حجت الاسلام والمسلمین حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے بانی تھے، انہوں نے اپنی کتاب تحذیر الناس میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بنیاد بنایا کہ اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے علم الاولین اور علم الآخرین دیا گیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے علم الاولین اور علم الآخرین دیا گیا ہے۔ اس کی وضاحت فرمائی کہ علم الاولین مثلا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے کائنات پیدا کی تو علم تقسیم کیا، فرشتوں میں، جنات میں، انبیاء میں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت لازمہ ہے، علم اللہ کی صفت ہے، عالم علام الغیوب وہی ہے۔ اس نے اپنے علم کے خزانوں سے علم تقسیم کیا، فرشتوں کو بھی دیا، جنات کو بھی دیا، نبیوں کو بھی دیا۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے پہلے جتنی کائنات تھی اس میں جتنا علم تقسیم کیا تھا اسے علم الاولین کہا۔ حضور کے اپنے زمانے میں بھی علم تقسیم ہوا، یہ بھی آپ لوگوں کی فضیلت ہے کہ امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ حضور نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی فقہ عطا فرماتے ہیں۔ ایک ہے دین کا وہ علم جو 8 سال تک آپ نے درس نظامی کی صورت میں پڑھا، پھر اس کے بعد
تخصص فی الفقہ، یہ اصل میں اس مرکز کا اختصاص ہے۔ قرآن و حدیث کا علم، اس کی تقسیم آپ کے سامنے ہے کہ پہلے ہم پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، پڑھایا جاتا ہے، اسے علوم عالیہ کہتے ہیں۔ وہ علوم جو علوم عالیہ کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، صرف ہے، نحو ہے، منطق ہے، فلسفہ ہے، معانی ہے۔ اس کے بعد علوم عالیہ ہے، عین کے ساتھ۔ علوم عالیہ کیا ہے؟ فقہ، اصول فقہ، حدیث، اصول حدیث، تفسیر، اصول تفسیر، یہ 6 علم علوم عالیہ کہلاتے ہیں۔ تو ان میں فقہ اور اصول فقہ یہ باقاعدہ ہمارے علوم عالیہ کا حصہ ہے۔ علم اپنی جگہ پہ، لیکن علم فقہ آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا بھلا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے چن لیتے ہیں دین کی فقہ دینے کے لیے۔ ہزاروں کی تعداد میں طلباء درس نظامی مکمل کر کے اپنے اپنے علاقوں میں چلے جاتے ہیں، کہیں کوئی مسجد کا امام ہو جاتا ہے، کہیں خطیب ہو جاتا ہے، کہیں مدرس ہوتا ہے، لیکن ان میں سے کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی فقہ کے لیے چنتے ہیں اور چن کر لا کر اس طرح کے مراکز میں بھیج دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ انما انا قاسم واللہ یؤتی، یہ علم فقہ، یہ دانائی، یہ حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، میں محمد اسے تقسیم کرنے والا ہوں۔ انما انا قاسم واللہ یؤتی۔ تو حضور سرور دو عالم پر علوم اترتے رہے، حضور نے انہیں تقسیم کیا۔ حضور کے اپنے زمانے میں آپ کی وفات تک 4-5 لاکھ صحابہ کرام، صحابیات، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کر چکے تھے۔ تو ایک علم یہ ہے، علم الاولین وہ ہے، یہ حضور کے اپنے زمانے کا علم ہے۔ پھر حضور کی وفات کے بعد سے آج تک اور آج کے بعد قیامت تک جتنا علم پھیلے گا، جتنے علماء پیدا ہوں گے، جتنا علم تقسیم ہوتا رہے گا، اس کو کہتے ہیں علم الآخرین۔ شان نبوت یہ ہے اور فضیلت کا مدار یہ ہے کہ حضور نے فرمایا جو علم الاولین تھا، جو میرے اپنے زمانے کا علم ہے، جو علم الآخرین ہوگا قیامت تک اللہ تعالیٰ جتنا علم کائنات میں تقسیم کریں گے، جب میری باری آئی تو اللہ نے علم الاولین بھی اور علم الآخرین بھی سارے کا سارا سمیٹ کر میں محمد کے سینے میں ڈال دیا۔ یہ ہے علم الاولین والآخرین۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ انما انا قاسم واللہ یؤتی۔ پھر حضور نے فرمایا کہ یہ جو وراثت چل رہی ہے یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ 4 دن پہلے میں نے اپنے مصلی پہ ابو بکر کو کھڑا کر دیا اور کہا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جا کر ابو بکر سے کہو میں آج نماز نہیں پڑھا پا رہا، ہمت نہیں ہو رہی، بخار ہے، شدت ہے، کمزوری ہے، صحابہ انتظار کر رہے ہیں، ازواج مطہرات ارد گرد بیٹھی ہوئی ہیں، تو حکم دیا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ 17 نمازیں حضور کی زندگی میں حضرت ابو بکر نے پڑھائیں۔ تو یہ انتخاب کیسا ہے؟ ایک ہے انتخاب اللہ کا، اللہ نبوت کے لیے چنتے، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا من الناس۔
اب حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی امامت کے لیے، امت کی قیادت کے لیے، اپنے وراثت کی حفاظت کے لیے اپنے سب صحابہ میں سے حضرت ابو بکر کو چنا، اور اس کی بھی بنیاد یہ بیان فرمائی حضرت، فرمایا کہ یہ ابو بکر کون ہے؟ کہ ما سب اللہ تعالی فی صدری الا وسببت فی صدر ابی بکر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی میں محمد کے سینے میں ڈالا تھا وہ سارے کا سارا اٹھا کر میں نے ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا۔ یہ ہمارے یہاں جو مسند نشینی ہے، جو دستار بندی ہے، جو آگے اس سلسلے کو بڑھانا ہے، اس سلسلے کی بنیاد یہ ہے، اور پھر آپ حضرات کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حمیت کے ساتھ، غیرت کے ساتھ، جذبہ جہاد کے ساتھ، قربانی کے جذبے کے ساتھ اس وراثت کی حفاظت کی ہے جو پیغمبر دو عالم نے ان کے سپرد کی تھی، اسی جذبے کے ساتھ آپ نے اس وراثت کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ آج طے کر لیں کہ ہمیں دنیا کے تمام معاملات میں کسی کو نہیں دیکھنا، ہم نے حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھنا۔ یہ وراثت دینی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ آج کے دور میں یہ بات کھل کر واضح طور پر بیان کرنا ضروری ہے کہ خلیفہ کون ہوتا ہے، وارث کون ہوتا ہے۔ خلیفہ اسے کہتے ہیں جو اپنے اصل کی تمام تر ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے۔ خلیفہ وہ اصل نہیں ہوتا، کوئی اضافہ نہیں کرتا۔ حضرت ابو بکر صدیق اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ مولانا انقلابی صاحب، سب سے بڑی مثال خلیفہ کا جو منصب ہے اس کے لیے حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ چار باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ ایک بات تو یہ کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کی تھی کہ مدعی نبوت مسیلمہ کذاب اور اس کے ماننے والوں کا تیا پانچا کر دیا جائے، استیصال جس کو کہتے ہیں، ان کے پورے فتنے کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے۔ یہ بالکل حضور کی زندگی نے وفا نہیں کی، اللہ کے اپنے فیصلے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلا کام یہ کیا، لشکر اسامہ کو روانہ کرنے کے بعد حضور نے ایک لشکر تیار کیا تھا، اس کا سربراہ حضرت اسامہ بن زید کو بنایا تھا، کبار صحابہ اس میں شریک تھے۔ یہ لشکر مدینہ منورہ سے باہر چلا گیا تھا کہ خبر آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں اور شاید یہ بیماری ان کے لیے وفات کا، تو وہ لشکر وہاں رک گیا، حضور کی وفات ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ ہوئے۔ اب صحابہ کرام نے مختلف مشورے دیے کہ امیر المومنین اس لشکر کی روانگی مؤخر کر دی جائے۔ فرمایا نہیں، جس لشکر کا جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر دیا تھا وہ لشکر جائے گا، میں اس میں ایک دن کی بھی تاخیر نہیں کر سکتا، حالات جیسے بھی۔ پھر یہ کہا کہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر کم از کم یہ کریں کہ کسی تجربہ کار کو جو سرد و گرم چشیدہ ہو، جنگوں میں شریک رہا ہو، اس کو اس لشکر کا سپہ سالار بنا دیں، اسامہ کے معزول کریں۔ فرمایا جس کو پیغمبر دو عالم نے لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا ہے، میں ابو بکر اس کو معزول نہیں کروں گا، وہ اسامہ ہی لشکر کا سردار رہے۔ ہوا تو وہی تھا کہ حضرت زید شہید ہوئے، حضرت جعفر شہید ہوئے، عبداللہ ابن رواحہ شہید ہوئے، وہ اس لشکر۔ تو یہ استقامت کے ساتھ حضور نے جو طے کر دیا تھا اس میں ایک ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں آئے گی، ہو گیا۔ پھر لشکر یمامہ کی طرف بھیجا ختم نبوت کی حفاظت کے لیے، وہ لشکر بھی چلا گیا۔ پھر
ارتدت العرب، عرب کے قبائل نے سر اٹھانا چاہا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان کی سرکوبی کے لیے بھی لشکر روانہ کیا، اور ایک نازک مرحلہ آ گیا۔ وہ نازک مرحلہ یہ تھا کہ کچھ لوگ کہنے لگے کہ ہم مرتد تو نہیں ہو رہے، ہم دین اسلام تو نہیں چھوڑ رہے، لیکن لا نؤدی زکات، جس طرح ہم زکات بیت المال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمع کرایا کرتے تھے، اب ہم اس طرح بیت المال میں زکات نہیں دیں گے، ہم اپنی مرضی سے اپنے اعزاء و اقارب میں اور جس کو چاہیں گے زکات تقسیم کریں گے۔ یہ منکرین زکات نہیں تھے، مانعین زکات تھے، جیسے اس دور میں بھی منکرین زکات مانعین۔ تو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق نے پیغمبر دو عالم کے وارث اور خلیفہ ہونے کی حیثیت سے ایک بات کہہ دی، کہا والذی نفسی بیدی واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو آدمی زکوٰۃ اور نماز میں فرق کرتا ہے، میں اس کے خلاف قتال کروں گا، میں اس کے خلاف جنگ کروں گا۔ اس حد تک کہا کہ ایک شخص حضور کے زمانے میں اونٹ دیتا تھا زکوٰۃ میں بیت المال میں، یہ آپ جانتے ہیں، حضرت مفتی صاحب نے آپ علماء کو بتایا ہوگا کہ زکوٰۃ کی اپنی قسمیں ہیں، ایک مال کا زکوٰۃ ہے، ایک جانوروں کی زکوٰۃ ہے۔ تو جو آدمی اونٹ زکوٰۃ میں دیتا تھا اور اس کے گھٹنا باندھنے والی رسی جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، وہ رسی بھی دیتا تھا زکوٰۃ میں، آج اگر وہ اونٹ زکوٰۃ میں دینے کے لیے تیار ہو اور وہ کم قیمت رسی دینے کے لیے تیار نہ ہو، تو میں وہ رسی وصول کرنے کے لیے بھی جہاد کروں گا۔ لو منعونی عقالا، وہ گھٹنا باندھنے والی رسی دینے سے انکار کریں گے تو میں پھر بھی اس سے ورفق بہم، لوگوں کے ساتھ نرم بھی کیجئے، تالیف قلب کا لے لیں گے، مانگ لیں گے، جہاد کر لیں گے، لیکن اس وقت تو چاروں طرف لشکر چلے گئے ہیں، مدینہ خالی ہو جائے گا۔ اب اس محاذ پر بھی اگر ایک لشکر بھیج دیا گیا تو مدینہ مردوں سے خالی ہو جائے گا، مسجد نبوی کی حفاظت کون کرے گا؟ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ کی حفاظت کون کرے گا؟ ازواج مطہرات ہیں، بیویاں ہیں مقدس، ان کی حفاظت کون کرے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ مدینہ خالی ہو جائے مردوں سے، اس حد تک خالی ہو جائے کہ جنگلوں کے اور پہاڑوں سے درندے بھیڑیے نکل کر اتر کر آئیں اور مدینہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہوں اور یہاں کی عورتوں کو ان کے ٹخنوں سے پکڑ کر مدینہ کی گلیوں میں گھسیٹتے رہیں، میں یہ تو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اللہ کے دین میں ایک بال کے برابر بھی کمی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کو کہتے ہیں خلیفہ۔ اور پھر حضرت فاروق اعظم نے جب کہا کہ تألف نہ، تو پھر حضرت امیر المومنین نے وہ لفظ کہے کہ مولانا مفتی عارف اللہ صاحب شاید اس کا ترجمہ کر لیں حکمت اور دانائی کے ساتھ، میرے اندر تو ان لفظوں کا ترجمہ کرنے کی بھی جرت نہیں ہے، زبان جل۔ اجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، اے عمر تم زمانہ جاہلیت میں اسلام قبول کرنے سے پہلے بڑے پہلوان بنتے تھے، بڑے جبار ہوا کرتے، اسلام لانے کے بعد خوار ہو گئے۔ یہ خوار کا ترجمہ کرو کوئی عربی کا لفظ، یہ لفظ کہا اجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام انہ قد انقطع الوحی و تم الدین، دین پورا ہو چکا، وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا۔ اینقص وانا حی، کیا دین کم کر دیا جائے گا حالانکہ میں ابو بکر ابھی زندہ ہوں؟ علماء کرام زمانہ آپ کا ساتھ دے یا نہ دے،
ساتھی ساتھ چھوڑ جائیں، نمازی مقتدی آپ کے ساتھ نہیں، آپ اپنے موقف پر، اپنی وراثت کی حفاظت پر، اپنے دین کی حفاظت کر اس طرح ڈٹے رہیں جس طرح حضرت ابوبکر صدیق نے ڈٹ کر کہا بتایا۔ یہ میری آپ سے گزارش ہے۔ حالات بہت خطرناک ہیں اور بہت خطرناک آ رہے ہیں، جو کچھ نظر آ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے وہ تبدیلی پیدا کرے، تلک الایام نداولها بین الناس، لیکن جو کچھ سمجھ آ رہا ہے وہ سمجھ ایسی آ رہی ہے کہ خطرناک سے خطرناک، ہم نے اپنے آپ کو معاشی غلامی کی زنجیروں میں جکڑ کر IMF، ورلڈ بینک، امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، ان کے ہاتھ میں اپنی زنجیریں دے دی ہیں، وہ جیسے مرضی ہمیں گھسیٹ دے گئے، وہ ہم سے جو کچھ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، مان رہے ہیں۔ وہ ان حکمرانوں سے اگر ان کی بیٹیاں مانگیں گے تو یہ بیٹیاں بھی دے دیں گے وہ قرض لینے کے لیے، ایسے مشکل حالات آ رہے ہیں۔ ایک آخری مثال میں بیان کرتا ہوں، پھر ہوا حضرت ابوبکر اکیلے چل پڑے، حکم دیا کہ سواری لاؤ، پیش ہیں تو بیٹھو تم، میں اکیلا جا کر لڑوں گا، اور جب تک میں پوری زکوٰۃ وصول نہیں کروں گا پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے مطابق، اس وقت تک میری رگوں میں اگر خون ہے، سانس آ رہے ہیں تو میں لڑتا رہوں گا، لڑتے لڑتے مارا جاؤں تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن پیغمبر دو عالم کے فیصلوں کو تبدیل نہیں ہونے دوں گا۔ یہ ہے وراثت۔ آخری بات اس سلسلے کی جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ اس پہ آج اودم مچا ہوا ہے، مولانا مجیب الرحمان انقلابی بہت بہتر طریقے سے اودم مچا ہوا ہے، اس پر حضرت ابوبکر کو گالیاں دی جا رہی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بی بی فاطمہ اور جو اہل بیت ہیں ان کا دشمن قرار دے کر تبرہ بازی، پورے اودم مچا ہوا۔ میں تنقیح نہیں پیش کر رہا، یہ تنقیح کریں علماء کرام۔ مسئلہ یہ پیش آیا کہ بی بی فاطمہ گئی ہیں حضور کے پاس، حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئی ہیں کہ نہیں گئی۔ مجھے اس کہانی سے بھی مولانا مفتی عبدالعظیم صاحب آ گئے ہیں، اب مفتیوں کا کورم پورا ہو گیا، یہ ان کا کام۔ حضرت مولانا مفتی عبدالعظیم ترمذی، ٹھیک ہے جی، یہ تنقیح یہ کریں کہ بی بی فاطمہ وراثت مانگنے کے لیے، اور وراثت کا بھی وہ حصہ، وہ پہلو کہ جو فدق کی زمینوں کی ملکیت ہے یا فدق کی اراضی سے آنے والی آمدن ہے، وہ مانگنے کے لیے گئی ہیں، کہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بی بی فاطمہ کی شان کے خلاف ہے، یہ توہین ہے، یہ بے ادبی ہے، اس پہ سوچیں، جو ان روایات کو صحیح تسلیم کرتے ہیں وہ بھی سوچیں۔ کہتے ہیں کہ گئی ہیں، فلاں کتاب میں بھی آیا ہے، فلاں کتاب، فلاں راوی نے بھی 9 راویوں کے ذریعے سے یہ بات آئی، اور وہاں جا کر مطالبہ کیا ہے باغ فدق، باغ نہیں، اراضی فدق، کہ وہ میرے بابا کی جاگیر تھی، وہ میرے بابا کی تھی، حضور فوت ہو گئے ہیں، اب وہ مجھے دی جائے۔ یہ ایک مطالبہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں یہ کہا کہ بیٹا، یہ ابوبکر وہ ہیں جو ابھی 1 سال بھی نہیں گزرا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر اپنے گھر کا سارا سامان باندھ کر لے آئے، سارا سامان، اور لباس بھی ٹاٹ کا لباس پہن لیا ہے،
معمولی سا. اور جب حضور نے پوچھا کہ ما ابقیت لأہلک یا اے ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو، تو عرض کی کہ یا رسول اللہ ابقیت لأہلی اللہ ورسول. سب اس ابو بکر پہ یہ الزام ہے جس نے ہجرت کی رات اپنے بیٹی اسماء سے کہا، بیٹی عائشہ سے کہا کہ گھر میں جو کچھ بھی سونا چاندی پیسہ دولت ہے وہ جمع لے کر کے لے آؤ، اور حضور کے ساتھ چلے گئے. اب میری طرف توجہ، میں سمیٹ رہا ہوں حضرات، میں کر رہا ہوں. کیا کہا؟ بیٹا میں وہ میری حوالی میں تھوڑی سی زمین ہے جو بنو نذیر کے یہاں سے نکلنے کے بعد حضور نے تقسیم کی تھی مہاجروں میں، وہ کچھ حصہ میرے پاس آیا تھا، اور جو کچھ میرے گھر میں. میری بیٹی جاؤ، خذی من مالی ما شئت، میرے ذاتی مال میں سے جو کچھ بھی تمہیں نظر آتا ہے وہ ہاتھ رکھو، اٹھا کر لے جاؤ، میں ابو بکر نہیں روکوں گا. لیکن جہاں تک تعلق ہے فدق کی اراضی کا اور مال فے کا، تو میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ جاگیر نہیں ہے، وہ ملکیت نہیں ہے. پیغمبر دو عالم اس اراضی میں جس طرح تصرف کیا کرتے تھے، میں ابو بکر بھی اسی طرح تصرف کروں گا، ذرہ برابر فرق نہیں آنے دوں گا. کیا جرم ہے اس میں کہ ذاکر بھی گالی دے رہا ہے، ملنگ بھی گالی دے رہا ہے، مجتہد بھی گالی دے رہا ہے، ایران سے لے کر عراق اور شام نہ جانے کہاں کہاں تک. اور یہاں کے کتے تو ان کی زبانیں اتنی باہر نکلی ہوئی ہیں کہ وہ گالیاں دے رہے کہ ابو بکر نے جی بی بی فاطمہ کو اس کا حق نہیں دیا، اپنا حق مار لیا. غصب، اس کو کہتے ہیں غصب وراثت. غصب خلافت اور ہے، غصب وراثت یہ ہو رہا ہے. اور آپ خاموش ہیں، آپ لوگوں کو یہ بھی نہیں بتا سکتے، آپ نے کبھی بتایا بھی نہیں کہ میاں ایسا نہیں ہے. اپنے جمعے میں، اپنے درس میں آپ نے کبھی اس مسئلے کو پر گفتگو نہیں کی. لوگوں کے ایمان ضائع ہو رہے ہیں. ذاتی طور پر حضرت مولانا نعیم اللہ فاروقی صاحب قدس اللہ سرہ نقشبندی سلسلے کے عظیم الشان، نقشبندی سلسلہ چونکہ حضرت ابو بکر صدیق سے منسوب ہے نسبت، اس لیے تو کیا ہم نے کبھی نہیں بتایا؟ کیوں نہیں بتا؟ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اس سلسلے میں حکمت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ بتائیں. ہو یہ رہا ہے کہ 50 20 30 آدمی بیٹھے ہیں تجارت کے مراکز میں، دفتروں میں ملازم ہیں. ایک سنی ہے وہ شیعہ، دوسرے شیعہ سے کہتے میاں آپ لوگ صحابہ کی عزت کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہتے ہیں جی ہم عزت کرتے ہیں، ہم تو صحابہ کو کچھ نہیں کہتے، گالی نہیں دیتے. بس صرف اتنی بات ہے جی کہ ہمارا اختلاف یہ ہے کہ ابو بکر صاحب نے رضی اللہ تعالیٰ صاحب، ابو بکر صاحب نے پیغمبر کی بیٹی کو ان کا حق نہیں دیا. بس ہمارا اختلاف یہ. یہاں سے بات شروع کرتے ہیں اور پھر گالی پہ آ جاتے ہیں. تو کس کی ذمہ داری ہے دفاع صحابہ؟ دفاع صحابہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ علماء کی ذمہ داری ہے. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم الرجل یہ امام ابو ذرا کا اذا رأیتم الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انہ زندیق. اور پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دیکھو کہ کوئی آدمی میرے صحابہ کو گالی دے رہا ہے تو جان لو کہ یہ قولوا لعنت اللہ علی شرکم. اذا رأیتم الرجل یسب اصحابی، جب تم دیکھو کہ کوئی آدمی میرے صحابی کو گالی دے رہا ہے تو فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، جرأت کے ساتھ کہو کہ یہ شر ہے اور اللہ کی لعنت تمہارے شر پر، صحابہ ایسے نہ تھے جیسا تم کہہ رہے. یہ ہو رہا ہے. اس لیے بس تو حضرت ابو مال فیض سمجھ لیں، یہ مال غنیمت نہیں تھا. فدق 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 لگی ہوئی ہے، باغ فدق، اراضی فدق، فدق کی آمدن. فدق
مال غنیمت نہیں تھا جو مجاہدین میں تقسیم ہوتا ہے، فدق مال فے تھا، اور مال فے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ الحشر میں 3 آیات 6، 7 اور 8 ان 3 آیات میں یہ بتا دیا ہے کہ مال فے کس کو کہتے ہیں اور مال فے کے مصارف کیا ہوتے ہیں۔ یہ میں علماء کے لیے خاص مال فے کیا ہوتا ہے اور مال فے کے مصارف کون سے ہیں۔ پہلی بات تو یہ فرمائی کہ مال فے ما افاء اللہ علی رسولہ فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط من یشاء، آیت نمبر 6 میں، کہ مال فے وہ ہوتا ہے کہ جس کے حاصل کرنے میں گھوڑے نہ دوڑانے پڑے، جنگ نہ کرنی پڑے، فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، تم نے جنگ نہیں لڑی، صلح کے ساتھ وہ اراضی مل گئی ہے۔ خیبر فتح ہوا ہے جنگ کے ساتھ، خیبر کی اراضی مال غنیمت تھیں، وہ تقسیم ہوئی مجاہدین میں، یہ اس سے متصل اراضی ہیں جس کو فدق کہتے ہیں، فدق کا علاقہ ہے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق کے علاقے کو بھی فتح کر لینے کا ارادہ کیا تو فدق کے لوگ آگئے، انہوں نے کہا کہ یا محمد آپ ہم پر جنگ مسلط نہ کریں، ہم لڑنے کے لیے ہمت نہیں رکھتے، ہم صلح کرتے ہیں، ہم سے طے کر لیں کہ جنگ آپ نہیں کریں گے، ہمارے قتل و غارت نہیں ہو گئی، جو آپ ہم سے لینا چاہتے ہیں۔ وہ راضی ساری یہ مال، اس کو کہتے ہیں مال فے۔ ما افاء اللہ علی رسولہ فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ من یشاء۔ علماء کرام سے خاص طور پر کہتا ہوں کہ سورہ الحشر کی آیت نمبر 6 پڑھیں۔ پھر اس کے بعد 7 اور 8 میں 6 مصارف بیان کیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 7 میں، اور 1 مصرف بیان کیا ہے آیت نمبر 8 میں۔ ما افاء اللہ علی رسولہ فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء بین، اور اگلی آیت میں فرمایا للمہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، کہ مال فے کفالت کرے گا، اس سے ضروریات پوری کی جائیں گی، للہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں کی، مسجدوں کی، خانہ کعبہ کی مرمت تزئین و آرائش کے لیے پیسے نکالے جائیں، اور یہ کون نکالے گا؟ امیر المومنین، یہ اس کا ثوابدیدی کوٹا ہے، ٹھیک ہے، مہمانوں کے لیے۔ وللرسول، رسول اپنی مصارف، اپنے مہمانوں کے مصارف، اپنے کنبے